آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ وہ کیسے شہید ہوگا؟ اگر امریکی شہید نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے والا بھی شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ہی مقاصد ایک ہی اہداف کے لیے لوگ پاک فوج کے ادارہ ISPR کے جاری کردہ سیاسی اور غیر فوجی پریس ریلیز پر اجلاس نے اظہار کیا کہ فوج کو یہ حق نہیں کہ براہ راست سیاسی اور جمہوری معاملات میں مداخلت کرے۔ السلام علیکم ناظرین، بحث آج اس ملک میں یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی بحث اس ملک میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان دی، جنہوں نے یونیفارم پہنا تھا، جن لوگوں نے 30-40 ہزار لوگ، چاہے وہ سویلینز ہوں یا فوجی، وہ شہید ہیں یا نہیں۔ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کہ منور حسن صاحب کا جو آپ نے بیان تھوڑی دیر پہلے سنا، ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان لوگوں کو شہید نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ اس کا جواب فوج نے یوں دیا کہ ملک دشمن جو لوگ ہیں، طالبان کو انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ہمارے لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف واضح کرے اور اس پر معافی مانگے۔ کیا یہ بحث اس ملک میں اس وقت کیوں محسوس ہوا کہ ہم یہ تقسیم کریں کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ زاہد خان صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سیکرٹری اطلاعات ہے عوامی نیشنل پارٹی کے۔ شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سراج الحق صاحب، سینئر وزیر خیبر پختونخوا کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ آج کل آپ کی جماعت تو ذرا تھوڑے سے زیادہ جواب دینے پڑ رہے ہیں۔ اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ سر۔ یہ دہشت گرد کی تقسیم کوئی تعریف کو ہم کنفیوز کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کا خیال ہے حکیم اللہ محسود صاحب دہشت گرد ہیں اور طالبان دہشت گرد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو قوم کو ضرورت کیا ہے۔ قوم کی ضرورت اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو شہید قرار دے حکیم اللہ کو یا شہید قرار نہ دے۔ قوم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو امن کا تحفہ دیا جائے۔ وہ امن ہمیں کس چیز میں مل سکتے ہیں؟ کیا کسی کے لیے جہنم مقرر کر کے یا جنت مقرر کر لے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ بحث، یہ سوال وہی سوال ہے جو بغداد میں لوگ کرتے تھے جب تاتاری آئے تھے، تو شاید اس وقت کاشف عباسی نہیں تھے، لیکن آپ کی طرف کچھ انکر ہوں گے، یا علماء تھے یا مفتی صاحب۔ آپ جیسے علماء تھے جو یہ بحث کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے مولانا، یا ہم جیسے لوگ نہیں تھے، آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے اس وہی وقت کعبہ کے بارے میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اسی طرح بحث چل رہی تھے، اور تاتاری آئے، انہوں نے بغداد پر قبضہ کیا۔ اور اندر ایکچولی آپ کو معلوم ہے اس بات کا، جب تاتاری آئے ہیں تو اس وقت بغداد کے اندر یہ مناظرہ چل رہا تھا، بحث نہیں چل رہی، مناظرہ چل رہا تھا، اور مناظرے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کاشف، تو کیا ہمیں تاریخ سے سبق نہیں؟ اور پیچھے سے ادھر ہمارے 40,000 بندے مر گئے اور ہم آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ شہید کون ہے اور دہشت گرد کون ہے۔ یا ہمیں نہ کہیے، آپ کو یہ جواب دینے، آپ ہی نے تو سوال کیا نا جی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور جب پوری قوم یکسو ہے اس چیز پہ کہ امن کے لیے اب مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی کہ ہمارا کام اب یہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک اصولی بات کہوں گا ابتدا میں، کہ جو لوگ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اسلام اور پاکستان کی حفاظت میں مرتے ہیں، وہ شہید ہے۔ اس لیے کہ شہادت، اور حسن صاحب اس بات کو مانتے ہیں؟ کاشف صاحب، آپ نے پڑھا ہے شہادت کے بارے میں؟ وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی خاتون زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اسلام بہت بڑا درجہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے پانی میں، اگر کوئی جلتا ہے آگ میں، اس لیے کہ حکیم اللہ محسود صاحب کی بات کر رہا ہوں میں عرض کروں، میری بات سنیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ وہ زچگی میں مرے، معافی چاہتا ہوں، نہ وہ کسی ایسی چیز میں مرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے مرتا نا جی تو کوئی اور پوزیشن ہوتا، لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے، امریکہ نے ڈرون حملہ کیوں کیا ہے؟ اور آج چودھری نثار نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت مارا گیا، اس وقت اس کو ہٹ کیا گیا جب وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے۔ جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے گا اور شہید کہلائے گا۔ یعنی جو آدمی امن کے خاطر، جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس لمحے کو سبوتاش کرنا یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس پہ آئیں گے کہ لمحہ مذاکرات کا ہے اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ جو بحث ہے، اگر آپ ISPR کی پریس ریلیز دیکھیں، اس میں ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔
میں پھر دوبارہ دوہرا دوں سراج الحق صاحب, دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. لکھتے یہ ہیں کہ منور حسن ان اے ٹی وی پروگرام ڈکلیئرنگ دا ڈیڈ ٹیررسٹ ایز شہید. کیا یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے سر؟ دیکھیے کاشف, مجھے سراج الحق بھائی سے اختلاف ہے. وہ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں, ڈائلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں, اس دہشت گرد سے بھی کرنا چاہتے تھے. کیا ڈائلاگ ہو بھی رہے تھے نہیں بھی رہے, یہ بھی ابھی سوالیہ نشان ہے. لیکن آج نثار صاحب نے اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کی. وہ اس کی تقریر تو چھوڑ دو نا, اس کی تقریر پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو مگرمچھ کے سے رو رہے, وہ غلط کہہ رہے, ہمارے پاس نہ بندے آئے تھے نہ آ رہے تھے. بہرحال اس بات میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمیں صرف یہ کہنا وہ تو دہشت گرد ہے, اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہم اپنے لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے, جو ہمارے اسپتالوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے, جو ہمارے مسجدوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے, جو ہمارے جنازوں کے, یہ سرجرت سے گواہ, اس کے اپنے علاقے میں ایک جنازے میں سوسائڈ اٹیک ہوا تھا, اس میں کتنے لوگ مر گئے تھے؟ 25 تھے کہ 30 تھے؟ 42 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. اب مجھے آپ بتائے کہ وہ شہید تھے کہ نہیں تھے؟ اگر وہ شہید تھے اور جو آپ کی فوج یا آپ کی پولیس جب ایک بندہ چیک پوسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے, اس نے سوسائڈ جیکٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگا کے پھاڑ دیتا ہے, آپ مجھے بتائیں اس کو شہید اگر آپ نہیں کہیں گے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ وہ قبر میں کیا کہے گا کہ میں کس قوم میں پیدا ہوا, کہ اس کے لیے میں نے اپنی جان دی. ان کے بچے جو یتیم ہو چکے, اس کے بیوی جو بیوہ ہو چکے, وہ صرف ایک تسلی پہ اپنے آپ کو کہ جی ہمارے پیارے شہید ہو گئے. آپ نے وہ شہادت کا لفظ بھی ان سے لے لو گے تو کیا رہے گا اس ملک کے اندر؟ اب مجھے بتا دے, کیا اس کا مرال اسے رہے گا؟ یا وہ جو فوج اگر یہ سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتا تو اس کی فوجی جا کے کہاں سے آپ کے سرحد پہ لڑتا, آپ کے ان ٹیررسٹوں کا راستہ کیسے روکتا؟ آج پولیس آپ کا راستہ نہیں روک رہے اس ٹیررسٹوں کے, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا مرال آپ نے ڈاؤن کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے. دیکھیے ڈائلاگ اور بھائی میں فرق ہوتا ہے. ڈائلاگ کیا جا سکتا, شہادت کا رتبہ ہم مرال کے لیے دے رہے ہیں. دیکھیں جی, نہیں ہم نے دیا نہیں ہے. ہم نے کس نے جو تو شہادت کا رتبہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ شہید ہیں, انہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے, اس لیے تو نہیں ان کا مرال اوپر رہے. نہیں دیکھیے مرال تو میں اور بات سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں ان کا جو آج سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج نے سیاسی مداخلت کی. دیکھیے اگر فوج بھی یہ بات نہ کرتا, آپ تو کہہ رہے ہیں غدار ہے, غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. بالکل آپ نے یہ خود کہا. سن لیں, میں آپ بتاتا ہوں کیوں. کہ جب ایک آپ اپنے اسٹیٹ کے وفادار نہیں ہو, اپنے آئین کے وفادار نہیں ہو, اپنے قوم کے وفادار نہیں ہو, اپنے اس فورسز کے وفادار نہیں ہو جو آپ کے لڑ رہے. ہمیں تو ہمیشہ کے لیے فوج کے غدار, اور یہ ہمیں تو کئی بار ملا ہے. اب اس صورتحال میں ہمارا تو یہ توقع تھی کہ سراج الحق صاحب جیسے بھائی آپ جائیں گے اور شورا میں بیٹھیں گے تو اس چیز کو وائلیٹ کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جذبات میں بات آتی ہوگی, لیکن جب آپ نے اس کو بھی سپورٹ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کی پالیسی یہی ہے. جب آپ کی پالیسی یہی ہے تو مجھے پھر بتا دے کہ میرے پاس ان لوگوں کے لیے کیا میں کہوں گا. جواب کیا ہے 40,000 پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے کیا جواب ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجبور ہو جائے گا ہمیں. لیاقت بلوچ صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے جو پریس ریلیز ہے فوج کی, جو ہمارے سامنے پریس ریلیز پڑھی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فوج نے غلط کیا یہ پریس ریلیز دے کر؟ لیاقت بلوچ صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور فوج جس نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بات کی ہے, اس میں کون سا سیاست ہے؟ یہ جو بیان آیا ہے اس نے تو اس نے ایک چیز جو کہ آپ کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی ہوئی ہے اور جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, اس پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص ٹیررسٹ تھا. دیکھیں, دلوں کے بھید تو خدا جانتا ہے. اگر وہ ٹیررسٹ, ہم نے تو اس کو اس اینگل سے جج کرنا ہے جو ایویڈنس ہے. کیا ایویڈنس میں آپ کے ہاں کوئی کمی ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے نہ کالج چھوڑے, نہ مدرسے چھوڑے, نہ عبادت گاہیں چھوڑی, نہ گرجا گھر چھوڑے, نہ معصوم بچے, عورتیں, مرد, کسی کو نہیں چھوڑا. اتنے زیادہ جو ہیں وہ قتل لوگ کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہا تھا آپ کے ہاں شہید ہو گیا. بھائی کون سا مذہب ہے یہ, کون سا منطق ہے؟ خدارہ 20 کروڑ عوام جو اس ملک کے ہیں, اور یہ فوج جس نے قربانیاں لگاتار دی ہیں پچھلے 10 سال سے, آپ نے ایک سٹروک میں 2 اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیے اس قوم کے لیے. یعنی فوج کو ایکچولی آپ نے ڈیمورلائز کر دیا. یہ بات بالکل صحیح ہوئی. جو ان غریب فوجیوں کے فیملیز
کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے کبھی آپ ان کی باتیں سنا کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر وہ بڑے سہارے سے کھڑے ہو کے وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سربراہ شہید ہے ہم اپنی ساری عمر اس ناز اور میں مولانا فخر سے گزار دیں گے۔ سراج الحق صاحب سے میں شوکت یوسف صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا، ظاہر ہے تحریک انصاف کا بھی مولانا نہیں ہے، ٹھیک، الحق سے سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب فوجی شہید ہیں یا نہیں ہے، پہلے یہ تو کلیئر کریں نا عرض کروں سر، ہاں یا نا میں جواب دینا تاکہ میں آگے بھی جا دوں۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ ہیں۔ ایک سیکنڈ مجھے مولانا مجھے یہ منور حسن صاحب کا بیان، کاشف بھائی منور حسن صاحب کا بیان سن لینا، میری بات نہیں سنتے آپ، اس کے بعد آپ کا جواب۔ میری بات پہلے سن لیں۔ میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان ایک مسجد ہے اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید پھر رک جائے، ایک سیکنڈ رک جائے، اسلامی ایک کا سیکنڈ رک موقف ہے جائے، جی۔ ایک سیکنڈ رک جائے، جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے، آپ مجھے یہ نہیں کون سی سمجھے۔ جماعت اسلامی؟ اگر نہیں آپ سر، نہیں دیکھیے، میں معافی مجھے چاہتا موقع دیتے ہوں رہیں۔ آپ کو، اس کے بعد آپ کا موقع ہے نا، مجھے نہیں موقع مجھے دے اس بیان کو جسٹیفائی کر دیں آپ ذرا، چلائیے جی منور حسن صاحب نے کہا۔ یہ جو پاکستانی فوجی جو تحریک طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے مر رہے ہیں، ہم ان کو شہید سمجھے یا نہیں؟ آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، یہ تو پرابلم ہے، اور میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ جب اس علاقے کے اندر لڑنے والا امریکی جب مرتا ہے تو شہید نہیں ہوتا ہم سب کے نزدیک، تو اس اعتبار سے جو اس امریکی فوج کا ساتھ دیتا ہے اور امریکی فوج کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور امریکہ کی ڈکٹیشن پر اور ڈو مور پر عمل کرتا ہے، میرے نزدیک تو سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ امریکی تو مرے تو وہ اپنی ذلت کی موت مرے گا، اور اس کا ساتھ دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، انٹیلیجنس سپورٹ کرنے والا، ہر طرح کی ہمنوائی کرنے والا، وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ میرے روکے جس کو یہاں پہ سر، کوئی منور حسن صاحب کا یہ بیان آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ کاشف صاحب، میں جماعت کی بات کرتا ہوں، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ جو فوج، جو سویلین، جو سپاہی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید ہے۔ منور حسن صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کی بات اس میں کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کا انٹرویو ہے، جنہوں نے اپنی کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ مجھے سنتے نہیں ہیں سر میں بتا سکتا ہوں، اتنا بتائیں اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کاشف صاحب، میں کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 600 پاکستانیوں کو پکڑ کر گوانتانامو میں دے بھیجا ہے، پاکستانی نہیں، جس کا نام پرویز مشرف ہے، پاکستانی نہیں، جو ایک ٹلی پون پہ ڈیر ہو گئے تھے، جنہوں نے ڈھیر ہو گئے پاکستان تھے، کی فضائیں، سڑکیں اور بحریاں، لیکن اس کا تعلق کیا نہیں؟ آپ ہم اس ابھی کی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کرتے وہ ہیں۔ فوجی، ان فوجیوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے کاشف بھائی، کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے، منور حسن صاحب نے مذمت کی۔ ابھی ہمارے دین میں میجر جنرل ثنا صاحب شہید ہو گئے تھے، ان کو ہم نے، ہمارے لوگ فاتحہ پہ گئے، ہمارے لوگ، آپ ابھی بھی جواب نہیں دے رہے۔ آج آپ کی پوری شورا کا اجلاس ہوا ہے، کیا اس اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ہم یہ بیان واپس لیں اور یہ فوجی شہید ہے؟ میری جماعت کا موقع آج بھی ابھی آپ سر نہیں موقع میں وہی بات کر رہا ہوں جو میری جماعت کا، کہ جو بھی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید ہے، لیکن شہادت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے یا کسی اور مفتی اور عالم کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ حکیم اللہ محسود کو شہید کا درجہ آپ نے کیسے دے دیا؟ سرٹیفکیٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کہ اپنی بات وہ کرتے رہتے ہیں، کون شہید ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ سر پھر منور حسن صاحب ہی نے یہ فرمایا کہ وہ شہید ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی بات ہے، ان کا، میں جماعت کی بات کرتا ہوں کہ جو آدمی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے اور مرتا ہے وہ شہید ہے۔ آپ جب میں اس کو شہید کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ پھر کیوں مجھ پہ اپنی کیونکہ میں یہ منور حسن صاحب کو سنتا ہوں اور وہ بڑے واضح انداز میں یہ فرماتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف سے آپ فیصلہ بھی دیتے ہیں اس کو۔ اور دیکھیں جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ شہید ہے کہ نہیں ہے، میں کہہ دینا اللہ کا اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا آپ پھر ہے کہیں اور مرتا ہے، ان فوجیوں کے بارے میں بھی کہیں، اس شخص کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم اس میں رائے زنی نہیں کریں گے، آپ رائے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پوچھتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں، نہیں، جب آپ پوچھتے ہیں دہشت گرد اس کو کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ کاشف صاحب، بریک کے بعد اگر اجازت دیں باتوں ہے مسلمان کا یہ جہاد اور تقوی۔ ایک سیکنڈ میں اگر شاید زاہد صاحب میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے گناہ شخص جس کو بھی مارا جائے وہ شہید ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تعلیم ہے، مجھے یہ بتا دے، یہ بریک کے بعد جواب لوں گا، بریک کے بعد سر جواب لوں گا۔ بے گناہ کو آپ مارے گئے اس کو آپ شہید نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ کیسے آپ شوکت یوسف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें बयान मुनव्वर हसन साहब का, और आज जमात इस्लामी की शूरा का इजलास भी हुआ, उसके ऊपर भी आऊंगा। मैं इज़ा तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर ले लूं, अगर इजाजत नहीं। ज़ाहिर है वो भी इसी जंग में और जमात इस्लामी के हलीफ भी हैं, इस वक्त हुकूमत में इत्तेहादी हैं। शौकत यूसुफ जही साहब, आपको क्या लगता है, ये बयान ठीक है, फौजी शहीद है या नहीं है? देखिए काशिफ साहब, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल से ये ऐसी बहस है कि इसमें किसी आलिम को, मुफ्ती को अगर आप बुला लेते, क्योंकि ये तो कोई सियासत नहीं है ना कि हम किसी को शहीद कर दें, किसी को कहें कि जी ये शहीद नहीं है। हमें तो किसी ने ये हक नहीं दिया है, ना हमने इसमें कोई PhD। चले, मैंने आपकी बात ये मान ली। मुझे ये बताइए कि क्या हकीमुल्लाह महसूद दहशतगर्द है या नहीं, क्योंकि ISPR की प्रेस रिलीज उसको दहशतगर्द कह रही है। इसका जवाब तो दे। ये देखिए, जब ISPR ने कहा है तो आप ये उनसे पूछ लेना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस वक्त आप ऐसे इशू को उठाकर ले रहे हैं कि हम चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात ठीक हो जाए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ साहब, इस मुल्क की फौज हकीमुल्लाह महसूद को दहशतगर्द पूरे आधे घंटा आपने मुझे इंतजार कराया, तो मेहरबानी कर आप सुन लें। सर, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब नहीं दे रहे। पुख्तून जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, नहीं, आप अपना सवाल बेशक करें, आपको, क्योंकि आपका उसका मसला है आप, लेकिन जो मैं आपको मुझे कोई मसला नहीं मुश्किल से है। गुजर, ये तहरीक इंसाफ का बड़ा गलत इंप्रेशन डाल रही है कि कोई डॉलर का मसला है या कोई रेटिंग्स का मसला है। तो हम इस मुल्क में कंफ्यूजन डाल रहे हैं। आप कौन दहशतगर्द है, कौन नहीं है, कौन शहीद है, कौन नहीं है, आप ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इस वक्त चाहते हैं कि अमन, इस वक्त हम चाहते हैं कि अमन आए, इस वक्त हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो। आप लोग जो वहां बैठकर इस चीजों को उठाकर एक चीज को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इस वक्त ये इतने हसास इशू है। आप जिस तरफ इस चीज को ले जा रहे हैं, फौज और पार्टियों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, इस तरफ दूसरी तरफ दूसरा एक ऐसे मुकाम पे इस इशू को ले जाना चाहते हैं जब बिल्कुल बंद गली हो जाए। हम चाहते हैं इसमें हमारा बिल्कुल टोटली मौका बदल है। हम चाहते हैं कि हालात को बेहतर करें। जिन मुश्किलात में ये सूबा घिरा हुआ है, जो मुल्क घिरा हुआ है, इसको निकलने की जरूरत है, इसको निकालने की जरूरत है। लीडर ये नहीं होता है कि आप जिस तरह पॉपुलर चीज को उठा लें और आप पॉपुलर चीज के पीछे भागें कि जी आप ये कहें, आपको लोग शाबाशी कहेंगे। देखो इमरान खान लतीफ साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जरा इसका जवाब दे दें। चाहिए, और आज भी उसका स्टेटमेंट है। एक सवाल, कौन होता हूँ, अथॉरिटी है। एक सवाल, ये सिराज साहब बैठे हुए, इन्होंने भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वक्त हमें अमन की बात करनी है। भाई मान लिया अमन की बात करनी है, सारी कौम अमन चाहती है, 10 साल से यहां खून खराबा हो रहा है, अमन की बात कर रहे हैं, और एक इतना बड़ा ये शगुफा छोड़ दिया गया है कि कौन दहशतगर्द है और कौन शहीद है। तो ये डिबेट किसने शुरू की? मुझे बताएं ना, ये डिबेट किसने शुरू की? आप मुझे अपना नहीं, कौन को जवाब दीजिए। कौम भी अमन चाहती है, ये डिबेट किसने शुरू की? ये इतना बड़ी स्टेटमेंट क्यों आई? इसका जवाब तो चाहिए ना जी। देखिए किस मकसद के तहत ये किस तरह अमन चाहते हैं, मैं ये तो फैसला, ये तरीका है अमन का, ये तरीका आपको दिया हुआ है, APC ने फैसला इख्तियार आपको दिया है, लेकिन ये इख्तियार तो नहीं दिया कि ये फैसला नहीं करे APC के या सियासतदान नहीं करना है ना। शहीद कौन है, दहशतगर्द अमन तक पहुंचने का ये रास्ता है। देखिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भाई, आप हमारे मुंह में कोई चीज डाल के उसका जवाब ना लें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम अमन चाहते हैं थ्रू मुज़ाकरात। आप हमें बताएं, जिनको एतराज है आप हमें बताएं कि अमन कैसे आ सकता है, आप बता दें हमें। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुद प्रो पीस और मैं मुज़ाकरात का हामी हूं। मैं ये बात आज भी कह रहा हूं, आप बताएं, पहले दिन से कहता आ रहा हूं। आप कहते अमन आएगा। जाहिद खान साहब, मैं ये दोबारा रिपीट कर दूं, हम सारे मुज़ाकरात, मैं कब उसका मुज़ाकरात का हामी हूं। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन कायम करने का जो तरीका आपको बेहतर लगता है, आप उस तरीके पे अमन कायम करें, वो करें। आपके पास मैंडेट है। पर ये क्या डिबेट है? ये क्या डिबेट है सर? अगर फौज और तालिबान की लड़ाई हो जाए आपस में, मैं किसको शहीद समझूं और किसको ना समझूं? मुझे ये किस तलावा में डाल दिया? कौन सा मौका है ये वर्डिक्ट देने का? ये मौका कौन सा है? अमन के लिए तो कोई भी इनकारी नहीं है, बातचीत से भी कोई इनकारी नहीं। FAC जब बुलाई गई तो हमने इसलिए कि हम पे ये इल्जाम था कि ये डायलॉग के जरिए मसाइल को हल नहीं करते, इसलिए हमने ब्लैंक चेक दे दिया कि करो। अब मुझे ये बता दे, वो तो डायलॉग अपनी जगह पे, वो एक साइड पे, अभी दूसरे साइड पे आओ। जब आपकी पुलिस मर रहे जिसको मार रहे, जब आपकी फौजी मर रहे जिसको मार रहे, और आप कहते ये शहीद नहीं है, मसला अभी बात इस पे है, उस पे नहीं है। डायलॉग पे या अमन पे कोई भी दो राय नहीं है, उस पे राय यही है कि बात होनी चाहिए। लेकिन क्या जो एक दहशतगर्द है उसको आप शहीद करार देते, जो आपकी फौज
آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے مسجدوں کو بچانے کے لیے, آپ کے امام بارگاہوں کو بچانے کے, آپ کی مسجدوں کو, آپ کی جنازوں کو بچانے کے لیے اپنا سینہ تام کے اس کے گولی کار ہے, اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ شہید نہیں. آپ مجھے بتا دیں اس کا آپ کیا اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور کیا چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا اور یہ سننے والوں کو کیا میسج جا رہا ہے جائے گا. اور وہ جو لوگ جن کے شاکر صاحب آتا ہوں آپ کے پاس, جن کے لواحقین بیٹھے ہوئے اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی ہم چلو اور کچھ نہیں, ہمیں شہادت ملی, اس شہادت کو آپ متنازعہ بنا رہے ہو اور آپ پھر کہتے کہ اس پہ بات نہ کرو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنی مشکل پوزیشن میں آپ نے سب کو ڈال دیا ہے, خصوصاً آپ نے. میں آتا ہوں آپ کے پاس سر, ایک اور سوال آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. اتنی مشکل جگہ پہ آپ نے اور اتنی مشکل پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے, جہاں پہ اگر ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں کیا وہ شہید ہیں یا نہیں, اور آپ کہتے ہیں جی آپ وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے ڈالر لے رہے ہیں, یا آپ جیسے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس ملک کو اس کام میں لڑا رہے ہیں, اور وہ ٹویٹر کے اوپر جو آپ کے فالوورز ہیں پھر دوبارہ اس غلط بحث میں شروع ہو جائیں گے. یہ غلط نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی جان اگر اس ملک کے لیے دیتا ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. میرا سٹیٹس کیا ہے؟ میں جہاد میں ہوں, میں ایک غلط جنگ لڑ رہا ہوں, کیا مجھے ہتھیار اٹھانا چاہیے, کیا مجھے ہتھیار پھینک دینا چاہیے؟ آج اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے, کل کس طرح فوجیوں کو کہیں گے جا کے لڑو؟ اسی فوج نے تو فوجی لڑے گا کیسے جا کے, جس کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں جو لوگ امریکہ کے ہاتھوں ہمارے ساتھ, یہ کنفیوژن ہے اس ملک کی. بہرحال ایک اور ایشو چھوٹا سا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو سائڈ لائن پر لینا ہے, کیونکہ آج سندھ اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی ریزولوشن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں یہ فوج کا جواب آنے کے بعد ہی ہمیں ریزولوشن کی یاد آتی ہے. یہ شہید تو حکیم اللہ محسود کو 10 دن ہو گئے انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. آج آپ کو یاد سارے, معافی چاہتا ہوں, سیاستدان اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ آج فوج نے بیان دے دیا. فوج بیان نہ دیتی اس کے اوپر آپ نے پھر بھی نہیں اٹھنا. چپ تھے. کاشف صاحب ایسی بات نہیں ہے. جس دن منور حسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا, سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. ریزولوشن آج اس لیے آیا کیونکہ اسمبلی کا آج پہلا سیشن تھا, اور آج ہی اسمبلی بلائی گئی تھی. اگر یہ 2 دن پہلے بلائی جاتی یا 3 دن پہلے بلائی جاتی تو ہم اس دن ریزولوشن. اچھا, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب عمران خان کو طالبان خان کہتے ہیں, وہ آپ کی آفیشیل پوزیشن ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ حقائق پہ مبنی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو طالبان کہتے ہیں, ہم سب یہی کہتے ہیں. تو پھر آپ اس مذاکرات کا حصہ کیوں ہیں جس کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹر پہ اتنے خلاف ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹس پڑھی ہیں آپ نے, وہ ان مذاکرات کے خلاف ہیں, آپ ان مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ کاشف صاحب ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف مذاکرات کی بات کریں, دہشت گردی پہ سائڈ اسٹیپ لے کریں, دہشت گردی پر مذاکرات پر ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم ان دہشت گردوں سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم لڑتے لڑتے. تو پھر مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مینڈیٹ اس وقت عوام نے مسلم لیگ نواز کو دیا ہے. عوام نے نہیں, آپ نے دیا ہے مینڈیٹ. اے پی سی میں عوام نہیں تھے, عوام کے نمائندے تھے جو آپ لوگ ہیں. پارٹیز نے دیا ہے, دیا نا زاہد خان صاحب, انہوں نے اے پی نے دیا, انہوں نے دیا. اب یہ سیاست ہمارے خلاف تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی یہ پوزیشن نہیں تھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دے دیا. انہوں نے بھی دیا, یہ اب آ کے پیچھے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں. دیکھیے ہم اس حکومت کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو نواز لیگ ہمیں یہ کہے کہ نہیں جی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی اس لیے ہم ڈائیلاگ نہ کر سکے. جس طرح آج کہہ رہے جی وہ ڈرون اٹیک ہو گیا اس لیے پیس پروسیس. عمران خان اور نواز شریف صاحب آپریشنز کی مخالفت کرتے تھے, لیکن آپ نے کیے, آپ کی حکومتوں نے کیے ہیں. یہ مجھے یہ سیاست میں بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, اس ساری گفتگو ہم اس پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ سر یہ سیاسی پوسچرنگ ہو رہی ہے. جی کرتے کچھ اور ہیں, کہتے کچھ اور ہیں. اس طرح تو یہ آگے مذاکرات میں اگر آپ کا دل ہی نہیں مذاکرات کے اندر, مذاکرات چلیں گے کیسے زاہد صاحب؟ ٹھیک ہے, کیسے آپ مینڈیٹ دے سکتے ہیں؟ تو جب تک آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے, بائی دی وے یہ پچھلی حکومتوں میں یہی ہوتا آیا ڈرونز کے اوپر کہ آپ کی پبلک پرائیویٹ پوزیشننگ ڈفرنٹ تھی. آپ اپنے عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم ڈرونز رکوانے کے لیے پورا ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے رہے ڈرونز بھیجیے, ہم مذمت کرتے رہیں گے. بھائی تو نئی حکومت کے ساتھ کوئی چیز چینج ہوئی ہے عوام سے؟ اب تو بات تو سیدھی کریں. اب آپ اے پی سی کے بھی معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے صرف یہ کرنے کے لیے کہ حکومت ہمیں برا نہ کہے ہم نے اوکے کر دیا, ادروائز دل سے ہم مذاکرات کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر یہ مذاکرات کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے پیچھے کتنی سپورٹ ہے پھر عوامی؟ اگر آپ اور یہ منافقت ہے, میں معافی چاہتا ہوں, یہ پولیٹیکلی یہ منافقت ہے. عوام کیا توقع رکھے گی آپ سے؟ دیکھیے نہیں
دیکھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم مخالف نہیں تھے، لیکن ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، اس کا رزلٹ کا ہمیں پتہ تھا کہ کیا رزلٹ نکلے گا، اس لیے ہم نے ان کو کہا، لیکن یہ لوگ ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں کر سکتے آپ کر لیں، ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے اے پی سی میں بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ سر آج آپ کی جو شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں یہ ممکن تھا کہ آپ اس بیان کو واپس لے لیتے، آپ نے یہ بیان واپس نہیں لیا۔ ساجد الحق صاحب، دیکھیے جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے، ساری قوم کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ حال میں آ جائے سر، ماضی تو ہمیں پتہ ہے، حال کی بات کر میں حال کی بات بھی کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک تسلسل ہے، سلالہ سے لے کر جنرل ثناء اللہ شہید کی شہادت تک مسلسل ہم نے ان واقعات کی مذمت بھی کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ابھی میاوالی میں نوجوان شہید ہو، ہمارے مرکزی قیادت وہاں گئی ہے، ہم اس کو قدر اور تحسین کی نظرگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں ہے، جماعت اسلامی ہی ہے جنہوں نے 71 میں بھی مشرق پاکستان کو بچانے کے لیے 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی ہے۔ کون ہے جس کی قیادت آج بھی پانسی گھاٹ میں ہے بنگلہ دیش میں؟ جرم یہی ہے کہ انہوں نے بیان پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے 71 میں پاکستان بچانے کے لیے فوج کا ساتھ دیا تھا، اور 85 سالہ بوڑھا آج بھی وہاں جیل میں پڑے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، منور حسن صاحب کے بیان کے ساتھ منور حسن صاحب کا آج بھی مطلب یہی تھا، انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی فضائی سپورٹ دینا، سڑکیں دینا اور نیٹو فوج کو سہولتیں دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھئی یہ اس فوجی کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو پالیسی کا پرابلم ہے نا، تو جن کی پالیسی ہے آپ ان سے جنگ کریں۔ یہ فوجی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ ہم پھر سے ڈیویشن میں چلے گا، میرا مقصد یہ ہے۔ جن کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اس موٹو کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کی اس ایکشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم پالیسی کے خلاف ہے۔ کون سی پالیسی؟ جو پرویز مشرف نے بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم اس پالیسی کی مخالف ہیں اور عوام بھی اس کے مخالف ہیں۔ گاؤں والے یہ پیسہ نہ کرے۔ دیکھیں اس کے 17 امینڈمنٹ پاس کروانے میں انہوں نے کروایا، اس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو بشمول امریکہ کو آڑے دینے، بشمول نیٹو کو سپلائی کرنے دینے، بشمول اس کو یہاں سے ساری سپلائی جانے کے لیے کس نے آئینی اور قانونی تحفظ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں ہم بھی گئے تھے، جھیلوں میں گئے تھے، احتجاج کیا تھا۔ اور کیا زاہد بھائی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وردی چھوڑوں گا، میں سویلین بنوں گا، اور اس وعدے کی بنیاد پر 17 آئینی ترمیم پاس ہو گیا تھا، اور جس کا تسلسل ہے آج، جس کے بارے میں اعتزاز احسن آپ کو بار بار کہتے رہے مت کریں، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، لیکن آپ اعتزاز حسن صاحب نے انہوں نے کیا ہے، اعتزاز حسن صاحب کو بھی سب جانتے ہیں۔ شوکت صاحب، اصل مسئلہ کنفیوژن کا، یہ جو بیانات ہیں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، آج بھی اسمبلی میں اس بات پر بار بار یہ بات ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں، کہ مذاکرات پر قوم رضامند ہے۔ اس بات کو سائڈ پہ کر لیں، قوم پر بار بار لوگوں پر الزام مت لگا کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں، نہیں، خلاف کوئی نہیں ہے، صرف تھوڑی کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ، یا جس کو قوم کو جس کے ساتھ 9 سال تک لڑاتے رہے آپ، کیا وہ لڑائی ٹھیک تھی یا یہ لڑائی ہی غلط ہے؟ اس چیز کو اتنا کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کون مذاکرات کا حامی ہے یا مخالف ہے؟ دیکھیں کنفیوژن تو میرے خیال سے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں نا، کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے ہم سارے حامی ہیں، دوسری طرف آپ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ متنازع بنا کے ہوا کھڑا کرنا ہے۔ ایک چیز ہے، وہ تو حقیقت ہے، سب کو پتا ہے۔ اب یہ جو فوج کے بیچ میں آپ نے بات کہی، تو فوج کون مانتا ہے کہ فوج شہید نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ بیچارے اتنے جو فوج ہے، پولیس ہے، ہماری قوم ہے، یہ جو 50,000 اس میں سارے شامل ہیں، سب نے قربانی دی۔ بات کر رہے ہیں، نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب جب آپ مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہ میری بات ہے، پھر منور حسن صاحب نے غلط بیان دیا۔ ماحول ہم نے خراب کیا ہے، ماحول کس نے خراب کیا؟ وہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے، بہت ڈون حملے نے خراب کیا نا جی، بہت امریکہ نے خراب کیا۔ نہیں دیکھیں منور حسن صاحب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ میرے سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، میں تو وہ اپنی بات کروں گا، پارٹی کی بات کروں گا۔ دیکھیں ہم اس چیز میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ زاہد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، زاہد خان صاحب، وہ
एक तरह इस तरह बात करते हैं कि वो आगे से आपके पहिए ही आगे ना चले, तो कैसे हालात ठीक होंगे? आप जब आगे आप उनको क्या कहा आपने कि पहिया नहीं चले? उस पे पे को मैं कोई मतलब किस तरह मुज़ाकरात के लिए माहौल तो बनाएंगे ना। क्या बात हम तो चाहते हैं कि माहौल, हम देखें हमने इखलास किया है सर, ये शहीद कहने से और फौज को शहीद ना कहने से माहौल बनता है। ये बता दे कि चार पुलिस वाले जो मारे गए पेशावर में, और आके उनके घर वालों ने धरना दिया रोड पे, क्यों दिया? ये मेरा सवाल से ये क्या ही मांग रहा है था? कि क्या आप माहौल इस तरह बेहतर बनाएंगे कि जो दहशतगर्द हैं उनको पहले हीरो बनाएं, कहेंगे वो शहीद हैं, और जो लड़ते रहे और नहीं, आप कुर्बानियां ये देते हीरो रहे। और ये देखें, यार, ये बात छोड़े, तो हम सुन किसी ले को ना हीरो भाई, बना रहे हैं, बात तो ना सुन। जीरो शौकत साहब, मैं इसका जवाब आप ही से लेता हूं। नहीं, बात तो शौकत साहब, इसका जवाब आप ही दीजिएगा, बात तो सुन ले, सुन ले। गुफ्तगू सुन ले। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस पिछले 10 साल से हैं, आप उनको शहीद कह के क्या आप उनकी पहले सपोर्ट करेंगे ताकि वो आए और वाकई उनकी जो हाइनेसेस हैं वो टेबल पे बैठे? और आप अपनी फौज को डिमोरलाइज इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो क्या फौज इस काबिल ना रहे कि वो बात करे जनाब इनको फोर्स इस्तेमाल करनी है? ये दोनों एंड्स पे आपका जो बयान है ये बहुत मुश्तबा बयान है। ये इस तरह के बयान से क्या ऐसा तो नहीं सामने नजर आ रहा कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक लीड ली, कहा जी मैं इन लोगों को टेबल पे लाऊंगा, जमात इस्लामी ने देखा कि जनाब वो तो लीड ले गए, वो लोगों को मेज पे ला रहे हैं, हमें भी कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो उनकी सपोर्ट में हो ताकि हम मेज पे लाने के काबिल बने। आपसी लड़ाई शुरू हो गई जमात इस्लामी है, ये आपसी ये तो लड़ाई सियासत है। एक सवाल, और उसके लिए आप मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। शौकत साहब, इसका मतलब भी में जवाब कोई दीजिएगा, गुंजाइश नहीं इसका जवाब भी दीजिएगा। हम ये क्या, एक सेकंड, ये जाहिद साहब को सुनने, इसका भी जवाब आप ही ने देना है। क्या हालात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या ऐसी फजा क्रिएट की जा रही है जिसमें मुज़ाकरात ही ना हो सके? देखिए जी, वो अटैक कर गए चर्च पे, वो किस्साख्वानी में, वो बस पे, वो इन वजीर को, वो हमारे जनरल को मारे, हालात खराब नहीं हुए। अब वो जो हमने नहीं किया अमेरिका ने किया, और किसने कहा कि अमेरिका हमारे मुफाद की बात करेगा? किसने कहा कि अमेरिका हमें बहुत अच्छे रिस्पांस देगा? ये तो किसी ने नहीं कहा। तो ये बजा के अपने कौम पे बरसने के, अपने लोगों को गैर शहीद होने की बात कर रहे, ये बात कर दे कि बाबा आप पे भी अटैक हुए, हम पे भी हुए, और हम अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करें, आके मेज पे बैठ जाए। लेकिन बात सिर्फ ये कहना, शौकत साहब का जवाब ले लूं फिर इसके बाद। कि स्कोरिंग करना, मेरे ख्याल में स्कोरिंग की बात नहीं है इस वक्त। बात इसकी है, साहब, अगर आप बात करना चाहते हैं और उसको भी इस बात पे कहे कि आपने भी 4-5 अटैक्स किए, हमने बर्दाश्त किए। जब हमने आज निसार साहब ने भी असेंबली में नहीं किया, निसार साहब ने, चौधरी निसार ने भी असेंबली में कहा ये नहीं हो सकता कि यहां डायलॉग की बात होती रही और वहां इनकार की बात होती रहे। शौकत साहब, माहौल दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बशीर बलोर मारा जाए और मुज़ाकरात हो, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया जाए, मुज़ाकरात हो, फौजी मार दिया जाए, जनरल न्याजी को मार दिया जाए, मुज़ाकरात हो, 70 बंदे चर्च में मर जाए, 40 बंदे उधर मर जाए, फिर भी मुज़ाकरात हो, लेकिन वहां पे एक आदमी मर जाए और कहे कि जी मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ये माहौल कौन खराब कर रहा है आपका ख्याल? देखिए जी, ये तो आपको पता है कि अभी जो जिस तरफ से जिस तरह जा रही है डिस्कशन, इसका सारा फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका यही चाहता था कि मुज़ाकरात ब्रेक हो जाए और कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मुज़ाकरात की तरफ बात आगे ना बढ़े। यही पार्टियां थी जो उस वक्त जाके इन्होंने क्यों मुज़ाकरात की हामी भरी। अब उसी की वो कह रहे हैं कि जी देखे उन्होंने ये जाहिद साहब कह रहे हैं हम अभी भी कायम हैं। पहले से पता था। नहीं, कायम किस तरह कायम है? आप उसकी हिमायत ही नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही कायम है। ये लोगों को धोखा नहीं दिया जाए। जो स्टैंड है क्लियर स्टैंड के साथ आए। हमने मुज़ाकरात की बात की थी, आज भी हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं और हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा रास्ता नहीं है। आप किस तरह अमन लाएंगे? बना रहे देखिए, इल्जाम तराशी से शायद मसला हल नहीं होगा। मैं एक ब्रेक के बाद सर, ये इल्जाम तराशी से मसला हल नहीं होगा, सियासत ही हो रही है ना फिर। पॉलिटिक्स करने से मसला हल नहीं होगा। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता। कौन देख रही ये है? बात कौन लोग पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं? और जी कौम सुन रही है ना, जिस तरह के ये स्टेटमेंट्स आ गई हैं, पूरी कौम इस वक्त पूरी कौम इस वक्त अजाब में हम तो मुब्तला है। उसी मौके पे कायम है। हमने पहले भी कहा था मुज़ाकरात, आज भी कह रहे हैं मुज़ाकरात। सब यही कह रहे हैं। आज जाहिद साहब, आप आज मुज़ाकरात के लिए कौन इनकार करता है? मुज़ाकरात को कौन पसंद नहीं करता? यार करो तो सही, लोगों को मार क्यों रहे हो, लोगों क्यों मरवा रहे हो? अजीब सी बात कर रहे हो। ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद किसने मना किया? अगर हम जानते हैं कि अमेरिका सियासत कर रहा है, अभी आप नहीं, अमेरिका हमारे मफाद का काम नहीं करेगा, हमें पता है कि अमेरिका नहीं चाहता मुज़ाकरात करे। मुख्तलिफ लोगों ने कंडेम किया उस ड्रोन हमले को,
तहरीक इंसाफ समझती है, नून लीग की तरफ से निसार साहब समझते हैं, मियां साहब समझते हैं, एएनपी समझती है, तालिबान को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि अमेरिकी सियासत और ये लोग जिनके रवाबित है उनके साथ उनको क्यों नहीं समझा रहे? समझाएं कि उनको कि ये आपकी सियासत है, हमारा तो रवाबित है नहीं, इन मामलात मसाइल से आगे जाना पड़ेगा। आज निसार साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, जिसने कौमी असेंबली की उनकी तकरीर सुनी हो, कि शवायद हैं, उन्होंने बराह रास्त का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा शवायद हैं कि चर्च हमले में भी यही मुलव्विस थे, शवायद है कि बस हमले में भी यही मुलव्विस थे। उन्होंने कहा फिर भी हमने कहा लाशें गिरनी छोड़ रोकें, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। इस हद तक खुला दिल दिखाया पाकिस्तान ने, लेट्स पुट इट दिस वे, पाकिस्तान ने इतना खुला दिल दिखाया, थोड़ा सा खुला दिल आप भी दिखाएं कि अमेरिका हमारे सारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस साजिश को हम नाकाम बनाने के लिए हम इकट्ठे हो जाए, उस साजिश का हम क्यों शिकार हो? क्यों शिकार हो? इस पर ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या करें इस सारे का, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में सवाल शायद शहीद कौन कौन नहीं, इससे ज्यादा गलत और ठीक का सवाल है। कौन गलत है, कौन ठीक है? ये बात मुझे किसी ने कही, मैं इस बात से शायद काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। ये गलत और ठीक की लड़ाई है ना जी, बिल्कुल। और उसमें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। देखिए, जाहिर है कि जो स्टेट के खिलाफ लड़ता है वो गलत है। जो स्टेट के लिए लड़ते हैं, जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, जो अपने आवाम को बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अपने मस्जिदें बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अस्पतालें बचाने के लिए लड़ते हैं, वो सही है। क्यों? ये तो इतना कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको कोई समझते नहीं है, हर एक बंदे ये समझते हैं। देखिए, डायलॉग की बात करें, डायलॉग का कोई इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन जो हम पे फर्ज होता है, क्या उस दूसरे फरीक पे ये फर्क नहीं होते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अमेरिका ने सबूटाज किया तो हम भी कहते हैं अमेरिका ने सबूटाज किया, तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि हम अमेरिका को नाकाम बना दे और वो कहते कि नहीं जी जो इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा। पहले तो जैसे आपने डेफिनेशन की बात की ना जी, कि बड़ा क्लियर है कि ये इस्लामिक स्टेट है, यहाँ की अफवाज जो हैं एक इस्लामिक स्टेट की हिफाजत कर रही हैं, इसके अंदर हम लोग मुसलमान रहते हैं, वो सबकी हिफाजत कर रही हैं, लिहाजा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी वो जो पिट्ठू नहीं, मैं आगे आ रहा हूं, नहीं मैं आप ड्रोन तक तो रोक नहीं सकते। नहीं, मैं इसी की बात करने लगा हूं, एक मिनट रुकिए। इनका इल्जाम ये है कि जनाब ये फौज और ये मुल्क, ये तो अमेरिका के बिहाफ पे जंग कर रहे हैं, अमेरिकी पिट्ठू हैं और अमेरिकन जंग लड़ रहे हैं। एक बात का बड़े मुद्दबाना मैं जवाब चाहूंगा कि ये जो तालिबान है, ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? सर जवाब ले, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये शरीयत की जंग लड़ रहे हैं? काशिफ भाई, एक है वो तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, उसको छोड़ दें जी, हम पाकिस्तानी तालिबान लड़ रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान की कार्रवाई बात करें स्पेसिफिक, जो यहाँ कार्रवाई होती है उसको बारे में तो हमारे पाकिस्तान के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। ठीक, पाकिस्तान के अंदर तबलीग की इजाज़त है, दावत की इजाज़त है, रैली की इजाज़त है, इलेक्शन के जरिए, जमहूरियत के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचने के रास्ते खुले हैं। इसलिए यहाँ ताकत का इस्तेमाल जो है ये मुनासिब नहीं है और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। मगर फिर भी उनका हेड शहीद है। मैं बात करना चाहता हूँ, धमके ये जो धमाके ये गलत है। काशिफ साहब देखिए, जहाँ तक ठीक है और गलत ये बात अच्छी की और ये अमेरिका की जंग है, और ये अमेरिका की जंग है जो ये लोग लड़ रहे हैं, अमेरिका और इंडिया की। देखिए, एक आदमी को सजा, एक आदमी को आप उस सूरत में कत्ल सकते हैं जब उसने कोई कत्ल किया हो, जिना किया हो या मुर्तद किया हो, लेकिन ये सजा भी अदालत दे सकती है, इंडिविजुअल या कोई तंजीम नहीं दे सकती। सर मेरा आखिरी जुमला मेरा यह है कि इस मुल्क में कर तक यही भी तजाद तक कि भुट्टो के अदालत ने सजा दी थी नहीं, बट ये जवाब तो देना। तो देखिए, अदालत कहते थे कि ये मुजरिम है, कि ये तालिबान और किसकी लड़ रहे हैं, इसका तो जवाब समझते कि ये शहीद है। शौकत साहब, मैं आखिरी जवाब शौकत साहब, मैं माफी चाहता हूं, शौकत साहब को दे दूं। शौकत साहब, ये माहौल कैसे बदला जाए अगर आपको लगता है कि अमेरिकी मामला आगे चल रहा है, माहौल कैसे बदलेंगे? देखिए जी, माहौल इस तरह कि जो प्रोसेस शुरू किया गया था वफाकी हुकूमत ने, जो प्रोसेस शुरू किया था अमन का, आज भी हम उसकी हिमायत करेंगे। अगर वो प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे जिस तरह